حکومت چین کی دعوت پہ وزیر اعظم تشریف لے جا رہے ہیں چین کے دورے پر، اور یہ چین کا دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس دوران ان کی چینی صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات ہوگی، چینی وزیر اعظم لی کیانگ سے بھی ملاقات ہوگی، اور اس کے علاوہ وہاں پہ شینزن میں ایک بزنس کانفرنس کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ پاکستان سے 100 سے اوپر ٹاپ کے بزنس مین کا ایک وفد آج روانہ ہوگا، کیونکہ اب بزنس ٹو بزنس جو اگریمنٹس ہیں ان کو فائنل شکل دینی ہے، ان کو حتمی شکل دے کر تو بزنس ٹو بزنس گروتھ کو انکریج کرنا ہے۔ تو یہ بزنس مین کا ایک ڈیلیگیشن جو اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں، آج اسلام آباد سے رات یہ بزنس ڈیلیگیشن روانہ ہوگا، اور یہ بہت بڑا بزنس ڈیلیگیشن ہے۔ ماضی میں اتنا بڑا بزنس ڈیلیگیشن کبھی پہلے نہیں گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بزنس ڈیلیگیشن کا جانا اور شینزن میں پاک چین بزنس کانفرنس میں شریک ہونا، یہ پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان میں انویسٹر کانفیڈنس کے لیے یہ بہت بڑا قدم ہے۔ اور بی ٹو بی میٹنگز ہوں گی، بزنس ٹو بزنس، اور جو ہمارے ہر سیکٹر کے آئی ٹی سیکٹر، سٹیل سیکٹر، ایگریکلچر سیکٹر، انڈسٹری سیکٹر، ہر سیکٹر سے جو ہے وہ کاروباری شخصیات چین جا رہی ہیں، اور وہاں کی کاروباری شخصیات کے ساتھ جب ان کی میٹنگز ہوں گی تو شراکت داری جو ہے اس کو فروغ ملے گا۔ اور باہمی شراکت داری سے میں سمجھتا ہوں کہ جب منصوبے جو ہیں وہ فائنل ہوں گے اور معاہدے طے پائیں گے، پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی، تو معیشت کو مزید استحکام ملے گا۔ اب اس بزنس کانفرنس کے علاوہ وہاں پہ آئی ٹی کے شعبے میں بھی ایم او یو سائن ہونے جا رہے ہیں۔ آئی ٹی ٹریننگز کے حوالے سے ایک خوشخبری ہے جو وقت آنے پہ قوم کو دیں گے، نوجوان نسل کے لیے۔ تو دیکھیں یہ وہ کام ہے کرنے والے کہ قوم کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے نوجوان نسل کو آئی ٹی کی ٹریننگز دی جائیں، بزنس سیکٹر میں نوکریاں پیدا کی جائیں، امپلائمنٹ جنریٹ کی جائے، بزنس سیکٹر کو فروغ دیا جائے، جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کو بڑھایا جائے ملک کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دورہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا پاکستان کی اکنامک ریوائیول کے اندر۔ اور بیجنگ کے اندر جو چینی قیادت سے ملاقاتیں ہیں اس حوالے سے بھی بھرپور تیاری کی گئی ہے، اور بزنس فورم، بزنس کانفرنس کے حوالے سے بھی آئی ٹی سافٹ ویئر پارک کا بھی وہاں پہ دورہ رکھا گیا ہے، اور یہ جو ایم او یوز وہاں پہ سائن ہوں گے مختلف شعبوں کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے معیشت کو مزید استحکام بھی ملے گا۔ اور یہ تاریخی دورہ جو چین کا ہونے جا رہا ہے، یہ پہلے کبھی اس طرح کی گرم جوشی دیکھنے میں نہیں آئی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دورے سے بڑے مثبت نتائج جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ اور دیکھیے اکانومی کا آپ دیکھ رہے ہیں آلریڈی کہ جو آج اس نے جو سٹیٹسٹکس آج جاری کیے ہیں وہ بہت حوصلہ افزا ہیں، یعنی 29 ماہ میں کم ترین سطح پہ مہنگائی پہنچی ہے۔ 29 ماہ میں کبھی اتنی مہنگائی کم نہیں ہوئی تھی جتنی کہ اس ماہ انہوں نے رپورٹ کی ہے مئی کے مہینے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو سی پی آئی ہے، کنزیومر پرائس انڈیکس ہے 2024 کا، 47 برسوں بعد وہ پہلی دفعہ سب سے زیادہ کمی اس میں ریکارڈ کی گئی ہے، 47 برسوں بعد۔ اور پچھلے سال اسی ماہ میں 38% مہنگائی تھی، اب وہ 11% پہ آ گئی ہے، یعنی 38% سے ایئر آن ایئر انفلیشن جو ہے اس کا 11% پہ آ جانا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پچھلے ماہ اگر آپ اپریل سے کمپیئر کریں تو اپریل میں مہنگائی کی شرح، افراط زر کی شرح 17.34% تھی، اور اس ماہ وہ 11% پہ آئی ہے۔ اور جو پریڈکشن کی جا رہی تھی، جو فگرز دیے جا رہے تھے، یہ اس سے کہیں زیادہ کمی واقع ہوئی ہے۔ امید کی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ 17 سے 13% پہ آ جائے۔ جو ملک کے نامور ادارے ہیں، مالیاتی ادارے، جو ملک کے اکانومسٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اپریل میں 17% ہے تو مئی میں مہنگائی جو ہے وہ 13% پہ آ جائے گی، مگر توقعات کے برعکس یہ ایک خوشگوار جو ہے وہ پیش رفت ہے کہ وہ 13 نہیں 11% پہ آ گئی مہنگائی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوڈ انفلیشن کو آپ دیکھ لیں، کھانے پینے کی اشیاء میں جو ایک مہنگائی پائی جاتی تھی اس میں واضح کمی واقع ہوئی ہے۔
اور درجہ بدرجہ شہروں میں، دیہی علاقوں میں ہر جگہ پر اس کا امپیکٹ آیا ہے. اور اگر آپ کمپیریزن کریں پچھلے 1 سال کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی میں اتنی کمی کبھی بھی واقع نہیں ہوئی تھی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو تمام میں نے آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز رکھے ہیں یہ باقاعدہ ریکارڈڈ ہیں. پاکستان جو ادارہ شماریات ہے اس کی طرف سے جاری کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سنجیدہ حکومت جو ہے وہ ملک کے اندر موجود ہے اور وہ اقدامات کر رہی ہے عوام کی بھلائی کے لیے. پیٹرول کو آپ دیکھ لیں، 1 ماہ کے اندر پیٹرول کی قیمت میں 25 روپے کمی ہوئی ہے، 25 روپے. اور اب آگے کرایوں میں کمی ہوگی، ٹرانسپورٹ کے جو کرائے ہیں اس میں کمی واقع ہوگی. جو کھانے پینے کی اشیاء کی افراط زر ہے وہ پہلے ہی نیچے آ چکی ہے. تو یہ اسی لیے ممکن ہوا ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا، روپیہ مستحکم ہوا. جب میں ایکسپورٹرز کی بات کر رہا تھا کہ جب ایکسپورٹر کوئی ریٹ طے کرتے تھے تو 10 دن کے اندر روپے کا جو قدر تھی ڈالر کے مقابلے میں وہ اور زیادہ گر جاتی تھی. اب اللہ کا شکر ہے کہ روپیہ مستحکم ہوا ہے، باہر سے ریمیٹنسز بڑی ہیں اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جو تجارتی خسارہ ہے، اس میں کمی واقع ہوئی ہے. آئی ٹی ایکسپورٹس میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. تو یہ تمام اشاریے جو ہیں یہ کس طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر مہنگائی بھی کم ہے. ملک کے اندر جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، کسی زمانے میں ہمارے پاس بہت کم کور ہوتا تھا 15 سے 20 دنوں کا، اب الحمدللہ 2 ماہ کا کور ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ تمام تر چیزیں، اس سے انویسٹر کانفیڈنس بڑھے گا، ایز آف بزنس بڑھے گا. جو کاروباری طبقہ ہے ملک کے اندر، ملک کے باہر، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. جو باہر دورے ہو رہے ہیں اس سے جو انویسٹمنٹ ہے اس کو زیادہ فروغ ملے گا. تو یہ معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ بڑی قلیل مدت کے اندر آئی ہیں. اور دیکھیے مشکل فیصلے کرنے پڑتے تھے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی ترجیح یہ ہے کہ جو کم آمدن والا طبقہ ہے اس پہ کم سے کم بوجھ ڈالا جائے اور اشرافیہ پہ زیادہ سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے، جو اس کی سکت رکھتے ہیں، جو برداشت کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بجٹ کے حوالے سے بھی مشاورت جاری ہے، آج بھی اس پہ میٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ ملک کے اندر ایک جو اوور آل انوائرمنٹ ہے، ایک جو ماحول ہے، یہ سازگار ہے، نہ صرف انویسٹمنٹ کے لیے، بزنس مین کے لیے، بلکہ اوور آل ایک عام آدمی کی زندگی بھی بہتر ہوئی ہے. اور دیکھیے مہنگائی میں اتنی کمی توقع کے برعکس واقع ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور اس پہ میاں شہباز شریف صاحب کی جو پالیسی ہے کہ انہوں نے پہلے دن آتے ہی اخراجات کم کی. ابھی تک کابینہ جو ہے وہ تنخواہ نہیں لے رہی. اخراجات میں کمی کی، نہ صرف اخراجات میں کمی کی، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی جو پرائیویٹائزیشن ہے، نجکاری ہے، اس طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. جو ٹیکس کا ہدف ہے آپ دیکھیں کہ 15 ارب روپیہ زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوا مئی کے مہینے میں. ایف بی آر کا جو ٹارگٹ تھا، ایف بی آر نے اس ٹارگٹ کو ایکسیڈ کیا. لوگ کہتے تھے کہ جی یہ ہو نہیں سکتا کہ ٹیکس ریفارم آ جائے. اب ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے، جدید بنیادوں پہ اس کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے اور اس میں فورن فنڈنگ ہے جس کے ذریعے اس کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے. اور اس میں ورلڈ بینک کی بھی شراکت داری ہے، ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن ہے. تو یہ ٹیکس ریفارمز پہلے دن سے وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے تھے. جب بھی وہ خطاب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو انہوں نے ہمیشہ معیشت کے حوالے سے اصلاحات کی بات کی ہے کہ ہم اکنامک ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے ثمرات ملنا شروع ہو گئے ہیں. تو قوم سے یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ دعا کریں کہ چین کا دورہ جو ہے وہ کامیاب ترین دورہ رہے اور قوم کے لیے وہاں سے بڑی خوشخبری لے کے آئیں، اور جو ایم او یوز وہاں پہ سائن ہوں وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں. اور ہم اس پہ وزیر اعظم صاحب نے اس دن بھی صبح 7 بجے میٹنگ کی، جس طرح یہاں پہ ڈینگی کے دور میں میٹنگز ہوتی تھیں صبح 6 بجے اٹھ کے. تو وفاقی حکومت کو بھی تھوڑا جھنجھوڑا، تھوڑا جگایا ہے. 7 بجے میٹنگ کی ہے اور تمام سیکٹرز کی خود بریفنگ لی ہے کہ تیاری بھرپور ہونی چاہیے کہ جب ہم کسی ملک جائیں تو ان کو پتہ لگے کہ پاکستانی پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں، اسی میں ہماری عزت ہے. تو یہ جو دورہ ہے 4 روزہ دورہ، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی توقعات بھی ہیں، اور جس طرح میں نے بتایا کہ بہت بڑا بزنس ڈیلیگیشن بھی پی ایم کے ہمراہ جا رہا ہے، تو اس سے بھی ایک پازیٹیو انڈیکیٹرز آئیں گے. آپ سٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں، ہر روز نیا ریکارڈ بن رہا ہے. سٹاک مارکیٹ میں جو پوائنٹس کا اضافہ ہے غیر معمولی اضافہ ہے. اور دیکھیے یہ تمام تر چیزیں آپس میں مطابقت رکھتی ہیں. پیٹرول کی قیمت میں کمی ہو،
مہنگائی جو کم ہوئی ہے، ایک ریکارڈ کمی اس میں واقع ہوئی ہے، وہ 11% پہ آ گئی اس مہینے. فوڈ انفلیشن میں کمی واقع ہوئی ہے. 38% سے مہنگائی 11% پہ آنا ہو 74 سال میں، بہت کم آپ کو ایسے انسٹنسز ملیں گے کہ جہاں پہ اتنی جلدی مہنگائی جو ہے وہ کم ہوئی ہو. یعنی پچھلے سال 38% تھی، اسی مہینے میں اب 11% پہ آ گئی ہے. تو یہ اسٹاک ایکسچینج ہو، تجارتی خسارے میں کمی ہو، آئی ٹی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو، روپے کی قدر کا مستحکم رہنا ہو، یہ تمام تر چیزیں اس لیے ہیں کہ ایک سنجیدہ حکومت ہے جو عوام کی زندگی میں بہتری لانا چاہتی ہے، جو تمام ممالک کے ساتھ اچھے دوستانہ تعلقات چاہتی ہے، جو سرمایہ کاری کو فروغ دینا چاہتی ہے، جو پاکستان میں بزنس سیکٹر کو بڑھانا چاہتی ہے. تو یہ تمام تر فیکٹس تھے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اور میں نے آج سیاسی بات نہیں کی کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی خوشخبری ہے مہنگائی والی، اس کے ساتھ ساتھ چین کا دورہ ہے، تو کبھی کبھار سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے. یعنی ہر وقت جو ہے وہ منفی خبریں بھی آ رہی ہوتی ہیں، جی کرائم ریٹ میں اضافہ ہو گیا، جی فلاں جگہ فلاں واقعہ ہو گیا جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سیلیبریٹ کرنا بھول گئے ہیں قوم کے طور پہ. اب دیکھیں نا، کرکٹ میں ہم ایک نئی ٹیم لے کے آئے ہیں، جو ٹرانسمیشن جو ہے وہ چلے گی کرکٹ کی. ہم نے ایک لک چینج کیا ہے اور بیرون ملک سے ایک دو لوگوں کو ہم لے کے آئے ہیں. تو ہم کرکٹ کو بھی سیلیبریٹ کریں گے، ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے، اور قوم کو خوشخبریاں بھی سنائیں گے، معیشت کے حوالے سے بھی، بیرونی دوروں کے حوالے سے بھی. تو ہنسنا بھی چاہیے، مسکرانا بھی چاہیے، اور اس طرح کی جو خوشیاں آتی ہیں ان کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے. ایک ایک کر کے کر لیں جی. دیکھیے بہت شکریہ بھٹی صاحب. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک کے حوالے سے یہ اس کا ایک اگلا فیز سمجھیے اس کو، کہ وزیر اعظم کا بہت فوکس رہا ہے چین کے ساتھ تعلقات پہ. وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھے، تو ہمیشہ چین کے ساتھ ایک بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. اور میاں نواز شریف جو ہیں، انہوں نے 2014 کے اندر جو معاہدے سائن کیے تھے اور $64 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک جتنی تیزی سے میاں نواز شریف کے دور میں چلا، کسی اور دور میں نہیں چلا. اور اس میں وہ لاہور کی اورنج ٹرین ہو، وہ توانائی کے منصوبے ہوں، بجلی کے منصوبے ہوں، وہ انڈسٹریل زونز ہوں، وہ گوادر کا پورٹ ہو، یہ تمام چیزیں جو ہے میاں نواز شریف کے دور میں ہوئیں. اور شہباز شریف صاحب اس میں انہوں نے بھرپور اپنا کردار ادا کیا. تو اس سی پیک کو گیم چینجر کہا جاتا ہے پاکستان کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کے تحت جو منصوبے تھے وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور اس دورے سے سی پیک کا ایک نئے فیز کا آغاز ہوگا، ایک نئی جدت آئے گی، ایک نئی آپ دیکھیں گے کہ اس میں توانائی آئے گی. اور جنہوں نے روکا وہ ٹویٹیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ٹویٹ نہیں کیا تھا. تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ سی پیک کو روکتے ہیں اور ملک میں سرمایہ کاری کا راستہ روکتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں ٹویٹ میری تھی یا نہیں تھی میں نہیں جانتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی جماعت کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ تضادات کا مجموعہ ہے. کال و فیل کے تضاد کی اگر آپ نے ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن دیکھنی ہو تو اس سے بڑی آپ کو نہیں ملے گی، کہ جہاں پہ ہر کی ہوئی بات پہ مکر جانے کو ایک فخریہ پیشکش کے طور پہ رکھا جاتا ہے. تو ٹویٹ کی نہیں کی، آدھی پارٹی کہتی ہے ہم نے کی، آدھی پارٹی کہتی ہے ہم نے نہیں کی. تو مسئلہ ان کا اندرونی ہے، اور میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر لیں. ڈونٹ واش یور ڈرٹی لینن ان پبلک. وہ بیچارے شیر افضل مروت بہت پاپولر ہو گیا تھا، اور آپ یقین مانے دیکھیں اس کی پاپولیرٹی ہے. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، لوگ اس کو سنتے ہیں، اس کی ایک پاپولیرٹی تھی. اب وہ خائف ہیں اس کی پاپولیرٹی سے، اس کو سائڈ لائن کر دیا. پارٹی کے اندر لڑائی ڈلی ہوئی ہے کہ کس گروپ نے آگے آنا ہے. علیمہ خان گروپ آگے آئے گا، بشرا بی بی گروپ آگے آئے گا، وہ بھی ایک پرابلم ہے. اب ایک گروپ کہتا ہے کہ جی ہم تو یہ 1971 والے بیانیے کو اون کرتے ہیں، ایک گروپ کہتا ہے نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ چاہیے ان کو کہ یہ اپنا چھوٹا سا ایک بنا لیں سسٹم جہاں پہ یہ آپس میں ہی طے کر لیا کریں کہ پارٹی نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. معیشت ٹیک آف کر رہی ہے، یہ اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم ان کی پارلیمانی پارٹی آئے اس میں حصہ ڈالے، ورنہ نہیں ڈالنا چاہتے تو یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ آگے نکلے گا. اعداد و شمار کی چونکہ بات ہو رہی ہے جی یہ بھی فرما دیجیے، یہ بھی اعداد و شمار آئے تھے کہ ملک میں جو بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ ملک میں 50 سال کی سطح سے نیچے آ گئی تھی، کہ سب سے کم ترین سطح پہ آ گئی تھی.
ذرا اس کے اوپر بھی کمنٹ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ سر صاحب جی دوسرا بھی لے لیجیے. ابھی چونکہ آپ نے ایک ٹویٹ کا بھی ذکر کیا, یہ فرما دیجیے کہ حکومت سرکاری سطح کے اوپر اس رپورٹ کو پبلش کیوں نہیں کر دیتی؟ کس رپورٹ کو؟ اسی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو, جس کے حوالے سے وہ ٹویٹ ہے کہ 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, آج تک وہ رپورٹ سامنے نہیں آئی. اس کی وجہ سے عوام کے اندر بڑی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اصل رپورٹ ہے کیا. اگر وہ رپورٹ سرکاری سطح کے اوپر اگر وہ پبلش کر دی جائے تو میرا خیال ہے بہت ساری کنفیوژن. آپ دے دیں درخواست, اگر آپ نے لینی ہے آپ کورٹ میں درخواست دے دیں. ہم تو دیکھیں اس وقت معیشت پہ ٹوٹل فوکس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ٹیک آف کرے اور یہ ملک ایشین ٹائیگر بنے اور یہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے. اور جو 1971 کے حوالے سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے تو اپنے آپ کو شیخ مجیب کہہ رہے ہیں, یہ بھی بتا دیں مفتی بائنی کون ہے, یہ بھی بتا دیں کہ اس میں انڈیا کا کردار کون ادا کر رہا ہے. دیکھیے تاریخ کو مسخ نہیں آپ کر سکتے. آپ اس ملک میں پاکستان کھپے کا بھی نعرہ لگا ہے. اس ملک میں میاں نواز شریف نے بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آئے, جیل گئے, کبھی ملک توڑنے کی بات نہیں کی. یہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ جی خان نہیں تو پاکستان نہیں. ٹھیک ہے جی, اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں تو چلے جائیں کہیں اور. آپ کو اگر پاکستان قابل قبول نہیں ہے تو بڑے مواقع ہیں, امیگریشن بڑے ملکوں کی ملتی ہے, 100 بسم اللہ, آپ کو کس نے روکا ہے. بٹ یہ کہہ دینا, دیکھیں میں ایک سیاستدان ہوں, لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر, نہ کوئی سیاسی پارٹی, نہ کوئی سیاسی لیڈر, نہ کوئی سیاسی جماعت, کوئی پاکستان سے بڑا نہیں. لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر, پاکستان سب سے پہلے ہے. آپ کہیں گے خان نہیں تو پاکستان نہیں, تو آپ کی بات کوئی نہیں مانے گا. آپ 1971 کو پلے اپ کریں گے, آدھی جماعت گڈ کاپ کھیلے گی, آدھی بیڈ کاپ کھیلے گی. سب کو نظر آ رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کی کیا سازش ہے اس ملک میں, کیا ذہن سازی کر رہے ہیں, کیوں آپ نے 9 مئی کے حملے کرائے تھے. یہ ساری باتیں لوگوں کے سامنے بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی وہ نہیں ہے. دیکھیے جو ایک کمپیریزن ڈرا کیا گیا انویسٹمنٹ کے حوالے سے, اس کی بیس لائن ٹھیک نہیں تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کمپیریزن کو ڈرا کرنا چاہیے تھا, کوئی ویریبل رکھتے اس کا. تو میں تو جو اضافہ دیکھ رہا ہوں, تجارتی خسارہ کم ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ بھی کم ہو رہی ہے ساتھ, یہ ممکن نہیں ہے. ان فگرز کو ویریفائی کرنا چاہیے اور اس کی بیس لائن, اس کے ویریبلس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں, ایک ایک کر کے کر رہے ہیں. دیکھیے میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی خطاب میں کہا, جب انہوں نے یوم تکبیر پہ جب وہ الیکشن تھا پارٹی پریزیڈنٹ کا, تو انہوں نے کہا کہ میں جب قربانیوں کی بات آتی, شاید خاقان عباسی صاحب کا نام لیا, لیکن مسلم لیگ نون نے تو کسی کو کبھی جماعت سے علیحدہ نہیں کیا یا جماعت چھوڑنے کا نہیں کہا. تو میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. ون بیلٹ ون روڈ جو یہ پروجیکٹ ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ گوادر پورٹ کو فعال کرنے میں یہ دورہ کوئی سنگین ثابت ہوگا؟ کیونکہ اس میں سب سے بڑا جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کب گوادر پورٹ کو اس طرح فعال کرے گا جس طرح ایک اس کا پلان کیا گیا تھا. کیا اس دورے کے اندر یہ ہائی لائٹس میں یہ ہوگا, اور پریزیڈنٹ شی سے کس دن ملاقات ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے بڑا اہم سوال ہے, اور ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو جو ہے وہ اس خطے میں گیم چینجر سمجھا جاتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ہمیشہ اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. پاکستان میں سرمایہ کاری آئی ہے اس حوالے سے, پاکستان نے اپنے روڈ نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کیا ہے. آپ گوادر پورٹ کو دیکھ لیں کہ گوادر پورٹ کے حوالے سے پاکستان کا ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے, ایک وارم واٹر پورٹ ہے, دنیا کا ایک اہم ترین پورٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس پہ ون بیلٹ ون روڈ کے حوالے سے بھی بات ہوگی, اور پریزیڈنٹ شی سے 6 تاریخ کو ملاقات ہوگی بیجنگ کے اندر. تو وہ ملاقات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور اس ملاقات میں میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجک لیول پہ بہت سی ڈسکشن ہوگی, اور پاکستان کمیٹڈ ہے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے ساتھ. اور وزیر اعظم کا چینی میڈیا کے ساتھ بھی ایک انٹریکشن وہاں بھی رکھا گیا ہے, ایک ان کا جانے سے پہلے بھی ہو رہا ہے, اس کو بھی آن ایئر بھی کیا جائے گا, پبلش بھی کیا جائے گا. تو وہ چینی میڈیا سے بھی وہاں پہ انٹریکشن کریں گے اور ون بیلٹ ون روڈ کے حوالے سے بھی بتائیں گے. اور دیکھیے جو چینی سیکیورٹی ہے وہ بھی بہت اہم جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چینی باشندے ہوں, چینی کمپنیاں ہوں, ان کی سیکیورٹی کو لازم جو ہے وہ ہم یہاں پہ اس پہ کام بھی کیا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے بھرپور اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں.
تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ شیورٹی دیتی ہے کہ ہم چینی سیکیورٹی پہ بھرپور توجہ دیں گے اور ہر چینی باشندے کی سیکیورٹی کو پاکستان میں انشور کیا جائے. اگر دیکھا جائے تو بجلی کا یونٹ پھر 3 روپے 3.5 روپے بڑھ گیا ہے. گیس کی قیمتیں جو ہے نا وہ عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہیں. پاسپورٹ کی فیس دیکھیں آپ, وہ بھی 300 گنا جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. تو غریب آدمی کہاں جائے؟ اگر تو کھانے پینے کی چیزیں وہ آج کم ہوئی ہیں 100 روپے کی ہے تو کل 200 روپے کی دوبارہ ہو جائے گی, وہ ویریبل ہے. لیکن جو آپ کے ہاتھ میں جو حکومت کے پاس چیزیں ہیں وہ ابھی بھی مہنگی ہیں, جن میں خاص طور پہ بجلی, گیس, پانی کے بل اور اس کے ساتھ جو ہے وہ باقی جو حکومت نے جو فیسیں بڑھائی ہیں اس کے بعد. دیکھیے ایک تو میں نے کہا نا مثبت خبروں کو مثبت لیا کریں. یہ نہیں ہوتا کہ جی آج بڑھ گئی تو آج کم ہوئی تو کل بڑھ جائے گی. دیکھیں یہ پورا ایک سسٹم ہے. کیا ہوتا ہے, روپیہ مستحکم ہوا, ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر بڑھی, اس کا ڈائریکٹ مہنگائی سے تعلق ہے, مہنگائی کم ہوئی, ایکسپورٹس آپ کی بڑھی, آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انکریز ہوئی. یہ ون آف ایونٹ نہیں ہوتا کہ جی کسی نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا, جکڑ کے رکھا ہوا مہنگائی کو اور ایک دم چھوڑ دیا پھر پکڑ لیا. یہ ساری چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں کہ جب روپے کی قدر مستحکم ہوتی ہے, جب سٹاک ایکسچینج کے پوائنٹس اوپر جاتے ہیں, جب آپ کے ملک میں استحکام آتا ہے معاشی طور پہ, جب آپ کا تجارتی خسارہ کم ہوتا ہے, جب آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ملک میں بڑھتی ہے, یہ تمام چیزیں جب ہوتی ہیں تو اس کا مہنگائی پہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہے, مہنگائی کم ہو جاتی ہے. اب کل ہی آپ نے دیکھا کہ وزیر توانائی نے ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ جون کی سرمائی ایڈجسٹمنٹ جو کی گئی ہے 4.65 روپے کی, جولائی اور اگست کے بلوں میں وہ کم ہوئی ہے 93 پیسے سے, جو کہ اب ہو جائے گی 3.72 پیسے. تو دیکھیں جو سرمائی ایڈجسٹمنٹ بھی کی جا رہی ہے اس میں بھی عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسی کوئی بات ہے کہ جی آج جو ہے وہ کم ہوئی تو کل بڑھ جائے گی. یہ ایک سسٹم ہے پورا, ہر چیز دوسرے سے مطابقت رکھتی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ آپ پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں, عالمی منڈی میں کمی بالکل واقع ہوئی ہے, مگر لوکلی بھی انفلیشن کم ہوئی ہے. 25 روپے پچھلے ایک ماہ میں پیٹرول کی قیمت میں کمی واقع ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مثبت خبروں کو مثبت رکھنا چاہیے اور اچھی خبروں کو اچھے طریقے سے لینا چاہیے. اس پہ چند روز قبل صدر یو اے ای نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے, اس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کی گئی کہ یو اے ای نے 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی یقین دہانی کروائی گئی, جبکہ یو اے کی جانب سے ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ان کے ٹویٹر ہینڈل کی جانب سے. تو یہ کیا طریقہ کار ہوگا, 10 ارب ڈالر کب آ رہے ہیں اس کے لیے؟ دیکھیے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے نا, ایسے ملکوں میں پتہ نہیں آپ کا کتنا تجربہ ہے, گلف میں تو 9 سال رہا ہوں یو اے ای میں, میرا بچپن سارا وہاں پہ گزرا ہے, میری ہائی اسکولنگ دبئی کی ہے, تو میں نے تو یہ ملک بنتے دیکھا ہے. 9 سے 10 سال میں نے وہاں پہ گزارے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں غلط اس لیے ہے کہ ان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے, میں نے جو پریس ریلیز جاری کی بطور وزیر اطلاعات, میں نے کہا کہ یقین دہانی. اچھا, اب جو سرکاری خبر رساں ایجنسی متحدہ عرب امارات کی ہے, انہوں نے کہا یو اے ای ایلوکیٹس 10 بلین, انہوں نے مختص کا لفظ استعمال کیا. تو ان کی خبر رساں ایجنسی مختص کہہ رہی ہے, میں یقین دہانی کہہ رہا ہوں. آپ ان دونوں باتوں کو نہیں مان رہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. بٹ صاحب سینئر آدمی بڑی دیر سے لحاظ کر رہے ہیں آپ لوگوں کا. دیکھیے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے درمیان تناؤ کو کم کرنا چاہیے, اور یہ ہمارے سیاسی استحکام کے لیے بھی ضروری ہے, اور ملک میں ایک سازگار ماحول ہر حوالے سے ہونا چاہیے. تو اس میں پچھلے دنوں اعظم نذیر تارڑ صاحب لاء منسٹر پیش ہوئے تھے محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں, اور انہوں نے اوپن کورٹ کے اندر اس تناؤ کو کم کرنے کے حوالے سے بھی بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لاء منسٹر, اٹارنی جنرل اپنا کردار ادا کریں گے جس حد تک کر سکے کہ اس تناؤ کو ہر حوالے سے کم کیا جائے. اور پی ٹی آئی کی طرف سے
اس پہ سیاست بھی کی گئی ہے, بیانات بھی دیے گئے ہیں. حکومت نے نہ کوئی بیان دیا ہے, اور اس تناؤ کو بڑھانے میں حکومت کا کوئی ایسا کردار نظر نہیں آیا اور نہ نظر آئے گا آپ کو. ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام ادارے جو ہیں وہ ایک اچھے اور مثبت طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کام کریں اور اپنے اپنے ڈومین میں کام کریں. اس پہ کسی کو کوئی نہ اعتراض ہے نہ اس پہ کوئی حرج ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تناؤ کم ہوگا. جہاں تک 9 مئی کا سوال ہے, دیکھیے جو مہذب معاشرے ہیں دنیا کے, جہاں کے عدل و انصاف کی مثالیں دی جاتی ہیں, لنڈن رائٹس ہوتے ہیں تو 2-3 ہفتوں کے اندر ملزمان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے. کیپٹل ہل کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو اسپیکر کی کرسی پر پیر رکھ کے بیٹھنے والے شخص کو 14 سال قید کی سزا دی جاتی ہے, اور چند ماہ کے اندر ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے. صرف یہاں پر ایسا ہے کہ سال سے اوپر ہو گیا ہے, 9 مئی کے کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہے. تو جن عدالتوں میں یہ مقدمات زیر التوا ہیں, ان عدالتوں کو چاہیے کہ عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کا کچھ نہ کچھ فیصلہ کریں. ایویڈنسز موجود ہیں, جیو فینسنگ ہوئی ہے, ویڈیو فوٹیج موجود ہے, کون کہاں تھا, کیا کیا, کتنے گھنٹے موجود رہا, کس کس لوکیشن پہ توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو کوئی ریلیف ملنے والا ہے, ریلیف نظر آ رہا ہے. سائفر کا کیس ارریفیوٹیبل ایویڈنس خود لہرایا کہ یہ سائفر ہے میرے ہاتھ میں, پوری دنیا گواہ ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, ابھی سارے چینل میوٹ کر دیں گے مجھے. وہ پرابلم یہ ہے کہ 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں کون مانگ رہا تھا, کیوں مانگ رہا تھا فائلوں کو پہیے لگانے کے لیے. اور جب یہ 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگی گئی تھیں تو پھر القادر کی زمین کس نے لی, کیوں لی, بنی گالا کے اندر کئی 100 کنال زمین فرا گوگی نے کیوں ملک ریاض صاحب سے لی. اور ملک صاحب کہتے ہیں جی میرے پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ دباؤ ڈال رہے ہیں. آپ ایک کیس میں دیکھیں بٹ صاحب, اگر میرے پہ آج کیس ہو جائے اور میں شامل تفتیش ہی نہ ہوں تحقیقاتی ادارے کے پاس, میں ایک دن عدالت نہ جاؤں اور میں ملک سے باہر بیٹھا ہوں اور اپنے تمام لوگوں کو کہوں کسی نے پیش نہیں ہونا, اور اس کے بعد میں کہوں میرے پہ ایک پریشر ہے, ایک دباؤ ہے کہ میں وعدہ معاف گواہ بنوں, میں تو عدالتی پروسیس کا حصہ ہی نہیں ہوں, میں تو تحقیقاتی ادارے کے پاس پیش ہی نہیں ہوا, تو پھر میرے پہ پریشر کس نے ڈالا ہے کہ آپ وعدہ معاف گواہ بنے. وعدہ معاف گواہ تو وہ بنتا ہے جو گواہ بنا ہو, جو گواہ ہی نہیں بنا تو اس نے وعدہ معاف کیا بننا ہے. جی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو آئی ایم ایف ایک مثبت پریس ریلیز دے کے گیا تھا, اور میں اس معاملے پہ زیادہ کامنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ یہ بڑے حساس معاملات ہیں. انہوں نے ایک اچھے پیرائے میں بات کر کے وہ گئے, تو ہم امید کرتے ہیں کہ جلد یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ جی کاروباری طبقہ ٹیکس نہیں دیتا. اچھے ایکسپورٹرز, اچھے ٹیکس پیئرز ملک میں موجود ہیں. شہباز شریف صاحب نے ایک سیریمنی کی پچھلے دنوں, ہائیسٹ ٹیکس پیئرز کو انہوں نے ایوارڈ کیا. وہ بات آپ کی درست ہے کہ کئی ایوارڈ ایک ہی بندے نے 3-3 ایوارڈ بھی لیے کیونکہ ہائیسٹ ٹیکس انہوں نے دیا ہوا تھا. بالکل نان فائلرز کی بلیک اکانومی کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. بہت ساری تجارت ایسی ہے جو آف دا بکس ہوتی ہے, آپ کے سامنے ہے. آپ کو میں علاقے لاہور کے بتا دوں گا جہاں پہ یہ اس وقت فوکس یہ ہے کہ فائلرز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. دیکھیں ملک میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹیکس نہ دینے والے کاروباری حضرات کی سمز بلاک ہوئی ہیں. بڑا شور تھا. ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز, یہ جتنی آپ کے ٹیلکوز ہمارے پاس آئے کہ جی یہ کام نہ کریں, یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, آپ سم بند کرنے جا رہے ہیں, یہ زیادتی ہے. سم بند کی نا, سم بند کرنے سے کیا ہوا کہ لوگوں نے ٹیکس دینا شروع کر دیا. تو یہ جہاں پہ اچھے ٹیکس پیئرز ہیں سر آنکھوں پر, ان کا بھرپور خیال کیا جائے گا, ان کو ہر حوالے سے فیسیلیٹیٹ اکوموڈیٹ کیا جائے گا. ان کاروباری ذرات کو جو ٹیکس نہیں دیتے ان کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, ٹیکنالوجی لائی جا رہی ہے. ایک وقت آئے گا اگلے سال سوا سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہیومن انٹرونشن کم سے کم ہو جائے گی, یہ مشینیں یہ کام کریں گی, اور اس کے لیے ٹیکنالوجی لائی جا رہی ہے. اور یہ جو کمپنی انگیج کی گئی ہے, مکینزی کارپوریشن کو انگیج کیا گیا ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے. اب مکینزی دنیا کی ٹاپ کنسلٹنٹ فرم ہے, اور اس سے بہتر کنسلٹنسی فرم دنیا میں بہت کم ہے جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی ہے اس چیز پہ,
اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی معیشت کو, اس ملک کے سسٹم کو ٹھیک کر کے دم لیں گے, اور اس پہ پوری توجہ مرکوز ہے اور بڑی سنجیدگی سے. 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے کام ہو رہا ہے, تو اتنا کام میں نے پہلے ہوتے نہیں دیکھا. لاسٹ کوسچن جی. نہیں, اس پہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں آیا. آج اس پہ جب حتمی کوئی بات ہوگی آپ سے شیئر کر لیں گے. ہم پر امید ہیں کہ وہ معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ حل ہوگا. دیکھیے سیکیورٹی پہ میں نے بات کی. چین بالکل قطعاً انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا. بشام کا جو واقعہ ہوا تھا اس کی بھرپور تحقیقات ہوئی ہے اور وہ چائنیز حکام سے شیئر کر لی گئی ہے. کل بھی لاہور میں ایک چینی کمپنی آئی تھی, میرے علم میں ہے, ان کو سیکیورٹی کے والد سے باہر نہیں جانے دیا جا رہا تھا. ان کی کوشش ہوتی ہے ہم باہر جائیں, تو سیکیورٹی ڈپلوائے کی گئی ہے, بلٹ پروف وہیکلز ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں, بھرپور سیکیورٹی کا خیال کیا جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کو خطرات یا ایسے معاملات ہیں. چینی سیکیورٹی پہ وزیر اعظم نے 4 میٹنگز لی ہیں اور آرمی چیف ان میٹنگز میں شریک ہوئے. ٹاپ سیکیورٹی پیرافیلین میٹنگ میں موجود تھا, اور جتنی توجہ پچھلے 1 ماہ میں چینی سیکیورٹی کو دی ہے اکانومی کے بعد, میں سمجھتا ہوں دوسرا سیکٹر ہے جس کو بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ ملی ہے. اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے تمام ان کے خدشات دور کیے ہیں, اینڈ دا چائنیز امبیسڈر از ویل بریفڈ آن دیز میٹرز. تو انشاءاللہ سیکیورٹی کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. تھینک یو, بہت شکریہ.